کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے، فاتح ایران، المتوفا 56 ہجری، جو قادسیہ میں حضرت عمر نے جنہیں امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اور یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، ان کے بعد دنیا میں کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا۔ بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو۔ اب حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی شریف کے، تو میت مسجد میں رکھنی پڑ رہی تھی، اور اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہاں لا کے اسے رکھو میت کو۔ تو بعض لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بدری اصحاب کا نماز جنازہ اس کے اندر پڑھا ہے، اور تم میں بعض لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے دو رزلٹ نکلے۔ ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، عموماً جو یہ عورتوں کی ممانعت کی جاتی ہے نا، وہ بے صبری کی وجہ سے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں وہ جائیں گی، لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ عرب میں تو پڑھتی ہیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں مسجد میں۔ اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ درست بلکہ سنت ہے۔ اور تیسری ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں نا، اور قرآن و سنت کو کم فہمی کی وجہ سے اگنور کرنے والے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے، ہاں ظاہر ہے نیو مسلم ہوں گے، انہیں ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام بزار نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا، تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا، اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا، وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار بنا دیا۔ پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ ان کو کم فہمی تھی، وہ آپس میں کیڑے نکالنے والے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ شرم آنی چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دین کا مددگار بنایا، ان ہستیوں کو کہتا ہے کہ وہ کم فہم تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں میں موجود ہوں، اس کے بعد دوسرے زمانہ کے لوگ، اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے لوگ۔ جس زمانے کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہتر کہا، ان لوگوں کے متعلق مرزا جہلمی کہتا ہے کہ ان کو فہم کم تھا، ان کے پاس علم کم تھا، وہ آپس میں کیڑے نکالنے والے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح امام ترمذی نے روایت کیا اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوئیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مطلب ہے صحابہ کرام کے پاس علم نہیں تھا، وہ دین کو نہیں سمجھتے تھے، وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے دین کو، شریعت کو نہیں سمجھتے تھے۔ تمہارے پاس صحابہ سے زیادہ علم آ گیا ہے، تمہارے پاس صحابہ سے زیادہ سمجھنے کی قوت ہے، اسی لیے مرزا جہلمی صاحب آپ پر توبہ واجب ہو چکی ہے، اور آپ دوبارہ ویڈیو بنا کر اس بات سے رجوع کریں
اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی معافی مانگیں کہ آپ نے حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی آپ نے بے حرمتی کی ہے، گستاخی کی ہے۔